زبردست دعویٰ کی ہے نا. یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام سب صحیح ہے, مسلمان بھی ٹھیک ہے, عیسائی بھی ٹھیک ہے, یہودی بھی ٹھیک ہے, ہندو بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہے, جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے بولو صحیح ہے. ایک سکھ خاتون کا فون آیا, اس کی بہن مسلمان ہو گئی تھی یو کے میں, تو انہوں نے 4-5 سال پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری سسٹر مسلمان ہو گئی ہیں, سکھ مذہب سے اسلام قبول کر لیا انہوں نے, اور جو ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ اعتراض تو نہیں ہوا؟ کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھی سکھ خاتون کی, لیکن مسئلہ اس سے پوچھ رہی تھی. کہنے لگی کہ میں بھی اسلام کو کافی چیزوں میں فالو کرتی ہوں اور اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اگرچہ میں مسلم نہیں ہوں لیکن مجھے اسلام اچھا لگتا ہے اور مجھے اپنی بہن کے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض بولو بھائی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اسلام کا اچھا لگنا کامیاب ہونے کے لیے کافی بولو نہیں. اس بات پہ آخرت میں بخشش نہیں ہوگی کہ آپ کو اسلام, اپنی ان باتوں سے نا غیر مسلم کہتے ہیں مسلمان بڑے متشدد ہوتے ہیں. ہم ان کے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں پھر بھی یہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لائق نہیں سمجھتے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے اچھے مذہب ہے, اتنی اچھی تعلیمات ہیں. وہ بھائی بات یہ ہے کہ اسلام مولانا کا مولوی کا مذہب نہیں ہے, یہ کس کا دین ہے؟ یہ تو اللہ کا دین ہے. اللہ نے دو الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اسلام کو اچھا سمجھنا کافی نہیں ہے, تمہیں اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا. جب اچھا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو, قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر اختیار کرو گے تو بے شک اسلام کی تعریفیں کرتے رہو, اللہ فرماتے قبول نہیں ہوگا, آخرت میں خسارے والوں میں سے ہو گے. عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑے گا, داخل ہونا پڑے گا اسلام میں. تو اتنا سخت اسلام نے موقف کیوں رکھا ہے؟ اصل میں سوال, میرے بیان میں سوال لمبا ہوتا ہے, جواب بعض دفعہ یہ نوٹ کیا ہوگا تھوڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ سوال سمجھانا یہ مشکل کام ہوتا ہے, اور سمجھانا تو اتنا مشکل نہیں, اس کو کھوپڑی میں بٹھا دینا یہ تھوڑا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. کہ بھئی کیوں اسلام نے بالکل بھی لچک نہیں رکھی؟ ہاں دنیا میں اسلام نے یہ لچک رکھی ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا. اسلام ساری آخرت کی دھمکیاں دے رہا ہے, دنیا کی نہیں دے رہا. کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دیں گے ہم, ایسا نہیں ہے. جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس سے مسلمان تجارت بند کر دیں گے, ایسا بھی بولو کچھ نہیں. جو اسلام قبول نہیں کرتا اس سے اچھا سلوک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, ایسا بھی قرآن میں کہیں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ہدیے بھیجے ہیں, اور جو یہودی رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے, اس کو آپ نے ان سے صلہ رحمی کا حکم دیا. کوئی یہودی ہیں مگر رشتہ دار ہے, بلڈ ریلیشن ہے. قرآن نے کہا والدین اگر کافر ہوں, پکے مشرک ہوں, تمہیں زبردستی شرک پر مجبور کرتے ہوں, پھر بھی دنیا میں تم نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. غیر مسلم بھی ہوں, کیونکہ والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, احسان ہے, سلوک اچھا کرنا ہے ان سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن آخرت کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں تک بتا دیا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فرمایا ان کے اچھے اعمال کی مثال رات کے اس ڈھیر کی طرح ہے. ہوا کا ایک جھونکا پورے ڈھیر کو سیکنڈوں میں اڑا کے ختم کر دیتا ہے. جب ہم کاغذ یا لکڑی جلاتے ہیں, جلا جلا کے وہ کیا بن جاتی ہے؟ راکھ. بہت ہلکی ہوتی ہے, پھونک مارو اڑ جائے گی. اب کہیں راکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہے, دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے لیکن پھونک مارنے کی دیر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اسلام کو فالو, اس کو مائک کو کیا ہو گیا دوبارہ, جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے. تبھی تو لوگ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں اتنے اچھے اعمال تو کر رہے ہیں, اتنے ڈریس بنا دیے انہوں نے, اتنی تھینک یو. ایکچولی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. ہمارے یہاں بات گالی سے شروع ہوگی, درمیان میں پیار سے گالی, آخرت میں پھر غصے میں گالی. جو ماحول چل رہا ہے ادھر تھینک یو سے بات شروع ہو رہی ہے اور تھینک یو پہ. ہمارے یہاں
اونٹنی کا دودھ سر پہ کھڑے ہو کے بھی آپ کو خالص نہیں مل رہا. مجھے تو اونٹنی میں شبہ ہو گیا تھا کہ یہ زیبرا تو نہیں ہے کہیں اس کو کلر کر کے اونٹنی بنایا. وہ اتنا کرپشن ہے. اسلام کے علاوہ اسلام کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہہ رہے ان کے اعمال کی مثال ہے راکھ کا ڈھیر. کیوں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ سوال میں سارا ٹائم لگ گیا. بھائی اصل میں بڑا دعویٰ جب کیا جاتا ہے جب اس کی دلیل اتنی مضبوط ہو کہ اس دلیل میں 2 اور 2 4 کی طرح جواب آتا ہو اس کا. ورنہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے انسان انجینئر کی طرح کیا ہو جاتا ہے؟ پھنس جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ورنہ کیا ہو جاتا ہے انسان؟ کنی کا آنے لگتا ہے. تو اسلام نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا نا اس دعوے کے برحق ہونے کی اسلام کے پاس بولو دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ کہ اسلام کہتا ہے کہ جو لا جو قوانین اللہ نے بتائے ہیں جن کو فالو کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے ان قوانین کی ٹکر میں دوسرا کوئی قانون لے کر آؤ. کوئی ضابطۂ حیات لے کر آؤ جو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے. کسی کے پاس بولو ہے ہی نہیں, کسی بھی معاملے میں نہیں ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی نا اس میں 2 چیزوں کو صرف فوکس کیا تھا. دیکھیں عبادت دنیا کے ہر مذہب پہ ہوتی ہے اور کسی کو کسی کی عبادت پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہندو مندر میں جاتے ہیں مسلمانوں کا اعتراض ہوتا ہے؟ بولو نا. مسلمان مسجد میں آتے ہیں ہندوؤں کا اعتراض ہوتا ہے؟ امریکہ کو اعتراض ہوتا ہے؟ جاپان کو کوئی اعتراض ہے؟ بلکہ جو ان میں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اور اپریشیٹ کرتے ہیں. چلو یار اچھا ہے ہم نہیں اپنے مذہب کو فالو کر رہے تم تو کم از کم کر رہے ہو. اسلام کی جو لڑائی ہے نا اصل میں وہ 2 چیزوں میں ہے اس وقت پوری دنیا سے. 2 چیزوں میں لڑائی ہے. کتنی چیزوں میں؟ جس میں اسلام اور دنیا کے دیگر تمام مذاہب اور تمام قومیں آ کے ایک میدان میں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی. 2 چیزوں میں. جن چیزوں کا آخرت سے تعلق ہے اس میں کوئی آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جس کا آخرت پہ یقین ہوگا تو کر لے, نہیں ہے تو نہیں کرے. لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن 2 چیزوں کا تعلق آخرت سے نہیں ہے بلکہ اس کا رزلٹ فوراً دنیا میں نظر آتا ہے. ایک اسلام میں جو حیا, پردہ, مرد اور عورت کا اختلاط اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ پوری دنیا اس میں اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. دوسرا اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیپٹلزم ایک الگ سسٹم ہے, سرمایہ دارانہ نظام ایک الگ سسٹم. اسلام نے جو معیشت کی جو اصول بیان کیے نا, معیشت کے اصول کہ پیسہ ڈیوائیڈ جو پبلک میں ہوگا کن اصولوں کی بیس پہ ہوگا, یہ ایک ایسا نظام ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. بہت مشکل ہے. وقت پورا ہو گیا تو اور مشکل ہو گیا بس. تو میں پھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ 2 منٹ میں میری بات مکمل کر کے پھر میں یا تو جمعے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے ورنہ پھر اگلے ہفتے. 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام اس وقت پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو نا بات کر رہا ہے اور پوری دنیا کو اسلام ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہی بھٹک رہا ہے. باقی کسی چیز میں ان کو نہ کوئی داڑھی پہ اعتراض ہے, سمجھ رہے ہو؟ ان کو نہ نماز پہ اعتراض ہے. وہ کوئی دفتر میں آپ کو نماز سے ایک وقتی طور پہ منع کر دے کہ اس کا کاروبار کا نقصان, اور وہ تو ایک نجی معاملہ ہے نا. جو بڑی سطح پہ 2 چیزیں ہیں جس میں اسلام کیا کر رہا ہے, دنیا کی تہذیبوں سے ٹکرا رہا ہے. نمبر 1, اسلام سودی نظام کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا, جبکہ دنیا کے جن کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیریں ہیں, دنیا کی لگام ہے, ان میں 99.9% لوگ سود خور ہیں. ساری دولت بینکوں کے ذریعے کس کے پاس جا رہی ہے؟ چند مخصوص ہاتھوں میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ جن کا اپنا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. یعنی یہ پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے, یہ نیچرل تقسیم. بولو دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا, یہ بہت کروڑ پتی ہے, کیوں ہے؟ اس کے باپ دادا سے چلا رہا ہے پیسہ. باپ نے دادا نے محنت کی تو پھر بیٹے کو ایک سطح تک پہنچایا, پھر بیٹے نے آگے مزید. تو جدی پشتی سائیکل چلا رہا تھا, ایک دم کیا ہو گیا,
مجھے ایک بات بتاؤ، جو بڑے بڑے اسٹور وجود میں آ رہے ہیں، بن رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کے، ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس پان کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ غیر شرعی طریقے سے انہوں نے لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کیا، فائلیں بکنا شروع ہو رہی ہیں، پیچھے پلاٹ بولو نا نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ابھی فائل آپ کے پاس آئی ہے 20,000 کی، پیچھے کوئی پلاٹ نہیں ہے، 30 میں بیچ دی، یہ خالص سود ہے، کیونکہ اسلام کہہ رہے ہیں یہ فائل نہیں بک رہی، یہ 20,000 کے بدلے میں 30,000 بک رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ دنیا میں یہ لیگل ہے، اسلام میں کیا ہے؟ انلیگل۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ابھی بہت ساری مثالیں دوں گا میں، جو بیان کب ختم ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں، اس سے سبھی بس ختم کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایگزامپل دی ہے، ایسے بہت ساری آگے تو اس پہ بیان کروں گا، بہت کچھ سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اور میں ابھی بزنس میں، تجارت میں ایک ورکشاپ بھی کرانے والا ہوں مسجد میں، تاجروں کو بلاؤں گا، تاجروں کو بتاؤں گا انسان کے بچے بچے چھوڑ دو یہ حرام کاریاں، اور شریعت کے مطابق تجارت کرو گے نا، اس میں تمہیں برکت زیادہ ملے گی، کیونکہ حرام طریقے سے جب پیسہ آتا ہے نا تو جیسے آتا ہے لائف بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔